اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اینڈ قرآن سیریز کا الحمدللہ آج 26واں روزہ ہے اور 26واں پارہ ہے۔ سب سے پہلے ہم پارے کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ پارے کا نام حامیم ہے اور اس پارے میں 6 سورہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے سورۃ الاحقاف قرآن پاک کی سورہ نمبر 46 شروع ہوتی ہے، جس کی شروع والی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک بے بنیاد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو تو ان کو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہے تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ ان کو کوئی پکار رہا ہے۔ آیت نمبر 8 میں قرآن تصنیف رسول نہیں اس بارے میں ہے، اور آیات نمبر 13 سے 14 مومن لوگوں کے بارے میں ہے۔ مومن لوگوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر جم گئے۔ آیت نمبر 15 والدین سے حسن سلوک کے بارے میں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین سے نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پالا ہے، اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اسے جنا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ اس کے بعد آیات نمبر 15 سے 17 ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان جب حمل کے بعد اور دودھ پینے کی منزلوں سے گزرتا ہوا اپنی پوری طاقت کو پہنچتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ 2 مختلف قسم کے کردار اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک نیک اولاد جس کا دل نور ایمان سے مزین ہے تو وہ اللہ سے 3 دعائیں مانگتا ہے، وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کو پسند آنے والے نیک اعمال کی درخواست کرتا ہے، نیک اولاد کی تمنا کرتا ہے۔ ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری بری اولاد جو والدین کی نافرمان ہے، والدین قبول ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو بدتمیزی کرتا ہے، زندگی بعد از موت پر یقین نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ بہت نسلیں پہلے گزر چکی ہیں، کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 25 تک قوم عاد کی تباہی کے بارے میں ہے، اور آیات نمبر 29 سے 31 تک جنوں کا قبول اسلام۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ جب رسول کریم نے طائف سے واپسی کا سفر کیا تو وادی نخلہ کے مقام پر یہ واقعہ شوال 10 نبوی میں پیش آیا۔ جنوں کی ایک جماعت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور مسلمان ہو گئے، اور اپنی قوم میں جا کر کہا ہم نے آج ایک کتاب سنی جو حضرت موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق و راہ و راست کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ آیت نمبر 35 جو کہ اس سورہ کی آخری آیت ہے، اس میں صبر کی تلقین ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اے نبی صبر کرو جس طرح پہلے آنے والے رسولوں نے، یعنی کہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا خوف انہیں دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے دنیا میں وہ ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ایک پیغام ہے، پس وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے، آیات نمبر 1 سے 3 تک۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا، اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا۔ آیات نمبر 7 سے 12 تک اللہ کی مدد کرو۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اس کا دین پھیلانے اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ آیت نمبر 15 میں جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس آیت میں پرہیزگاروں سے جس جنت کا وعدہ کیا اس کی شان کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی الگ الگ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پانی صاف ستھرا ہوگا، دودھ کا بہترین ذائقہ ہوگا جو بدلے گا نہیں، شراب لذیذ اور لذت بخش ہوگی، اور شہد انتہائی خالص اور شفاف ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے لیے ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف سے بخشش اور مغفرت ہوگی۔ کیا ایسا جنتی شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جسے ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو اس کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟
اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ معافی اللہ سے مانگو، یعنی کہ اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے قصور کے لیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی معافی صرف اللہ سے ہی مانگو۔ آیات نمبر 24 سے 25 تک قرآن پر غور کرو، اس بارے میں ہے۔ آیات نمبر 32 جو ہیں یہ کفر کرنے والے کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 33 سے 34 تک اہل ایمان اور کافر کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 36 دنیا کی زندگی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ آیت نمبر 38 اس سورہ کی آخری آیت ہے جس میں راہ اللہ میں خرچ کرو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس میں بخل کرنے والے دراصل اپنے آپ سے بخل کر رہے ہیں، اللہ تو غنی ہے اور تم اسی کے محتاج ہو۔ اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ فتح مکہ کی خوشخبری ہے سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے 4 تک، اور اس کے بعد جو ہے بیت رضوان کا واقعہ ہے آیت نمبر 10 میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہی ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 13 سے لے کر 14 تک اللہ اور رسول پر ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 28 دین حق کا رسول ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ اس کے بعد آیت نمبر جو ہے یہاں سے سورۃ الحجرات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الحجرات کے شروع میں ہی آیات نمبر 1 سے 5 تک احترام رسول کے بارے میں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا سے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں بلا شبہ ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں اور ان کے لیے اللہ اجر عظیم ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا رحیم ہے۔ آیت نمبر 6 میں باتوں کی تحقیق کرو، اس بارے میں اس آیت میں ہدایت الہی ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بغیر کسی وجہ کی نادانی میں تم کسی قوم کے خلاف ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 10 تک مومنوں میں جنگ کے بارے میں ہے کہ جب دو گروہوں کی آپس میں جنگ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اگر ایک گروہ سرکشی پر تلا ہو تو ایسی صورت میں باغی گروہ کے ساتھ جنگ کرو، یہاں تک کہ اگر وہ حکم الہی کی طرف پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں ہے کہ تضحیک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں اور نہ تم کسی دوسرے مرد کا، اور وہ ان سے بہتر ہے، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق بد زبانی میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ اس سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہے۔ یعنی کہ سورۃ الحجرات جو ہے نا یہ ہمیں اخلاقیات کے بارے میں بتاتی ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا اور نہ ہی کسی کو طعنہ دینا ہے، برے القاب سے نہیں پکارنا، برے گمان نہیں کرنا، فسق سے بچنا، تجسس نہ کرنا اور نہ ہی کسی کی غیبت کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 جو ہے بدگمانی اور عیب جوئی اور غیبت کے بارے میں ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ اے اہل ایمان بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان یقیناً گناہ ہے، اور تجسس عیب جوئی بھی نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اگر ہمیں کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہے نا تو ہمیں اس پہ فوراً یقین نہیں کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ آیت نمبر 13 سبب فضیلت تقوی کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیز اور متقی ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے اور باخبر ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ کا آغاز ہوا ہے اس سورہ کا نام سورہ قاف ہے، اور یہ آیت نمبر 6 سے 11 تک تخلیق کائنات کے بارے میں ہے۔ تخلیق کائنات کے بارے میں پہلے بھی بہت بار قرآن پاک میں ذکر ہو چکا ہے کہ یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جتنی بھی، ان سب کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 12 سے 15 تک ماضی کی قومیں ہیں۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ اس سے پہلے قوم نوح، اصحاب رس،
سمود، عاد، فرعون، لوط کے بھائی ایکا والے اور طبا کی قوموں کے لوگ بھی اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں اور آخر کار میرا عذاب ان پر لازم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز آ گئے تھے، بلکہ یہ لوگ نئی تخلیق کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 19 تک انسانی افعال کا ریکارڈ۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم اس کے اندر سے اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس کے بعد آیات نمبر 30 سے 35 تک جہنمی اور جنتی لوگوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ کیا مزید ہے، یعنی کہ لوگوں کے بارے میں، اور جنت جو ہے وہ متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، وہ دور نہ ہوگی۔ یہ وہی جنت ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم میں سے ہر اس شخص سے جو توبہ کرنے والا ہے، حدود الہی کی محافظت کرنے والا ہے، بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والا اور دل گرویدہ احکام الہی کی طرف تہ دل سے رجوع ہونے والا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہ حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس ان کے لیے اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے۔ آیت نمبر 45 میں نصیحت رسول ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خوب واقف ہیں یا ہم خوب جانتے ہیں، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، بس آپ قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کریں جو ہمارے عذاب کا خوف رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الذاریات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 51 ہے۔ آیات نمبر 1 سے 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے گروہ اڑانے والی ہواؤں کی، پھر پانی سے لدے بادل اٹھانے والی ہواؤں کی، پھر سبق رفتاری سے چلنے والی کشتیوں کی، پھر بارش کی تقسیم کرنے والے فرشتوں کی، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچ ہے، یعنی جزا کا دن ضرور واقعہ ہوگا۔ اس کے بعد اس پارہ کی جو آخری آیات ہیں وہ ہے نیکوکاروں کے لیے انعام، یعنی کہ سورہ قاف کی آیات نمبر 15 سے 19 میں یہ آیات بتاتی ہیں کہ نیک اور متقی لوگ اس روز جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیک اور متقی تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، سحر کے وقت معافی مانگتے تھے، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا تھا۔ تو پارہ نمبر جو 26 ہے الحمدللہ اس کا بھی خلاصہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آج جو اس پارے کی دعا ہے وہ یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر گزار ہوں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ پر کیے، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہوں، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتی ہوں اور تابع فرمانبردار مسلم بندوں میں سے ہوں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کو آپ لوگ لازمی یاد کیجیے گا اور اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بھی بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی برے اعمال سے بچائیں اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں۔ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔